आज़ाद डिजिटल के साथ मुल्तान से मैं हूं सुहेब इकबाल। आज आपको मुल्तान की आर्ट गैलरी की सैर कराएंगे जो दमदमा के अंदर मौजूद है। दमदमा शहर का सबसे ऊंचा मकाम है और इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ तस्वीर रखी गई हैं। मुल्तान की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है और इस तारीख़ को जो है वो तस्वीरों में अक्स कर जो है आर्ट गैलरी के अंदर लगाया गया है। इस वक्त हमारे साथ मुल्तान का एक बड़ा नाम जो मुल्तान की तारीख़ के हवाले से जो है वो काफ़ी मालूमात रखता है। इस हवाले से इनकी मुख्तलिफ़ कुतुब भी शाया हो चुकी है। और मुल्तान की तारीख़ के हवाले की बात करें तो एक मुस्निद नाम जो है वो रज़ीउद्दीन रज़ी साहब का आता है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा मुल्तान आर्ट गैलरी, इसमें कौन कौन सी जो है वो तस्वीरें मौजूद हैं? तस्वीर तो आप देख रहे हैं और आप नाज़रीन को भी दिखा रहे हैं कि इसमें एक तरह से मुल्तान की हिस्ट्री महफूज की गई है। और मुल्तान पर जब हमला हुआ, जब गदर जिसे कहते हैं, उसके बाद मुल्तान पर जब हमला हुआ, अंग्रेज़ ने यहाँ कब्ज़ा किया मुल्तान पर भी। और उस वक्त जो लड़ाई हुई और उससे पहले भी मुख्तलिफ़ अदवार में मुल्तान हमलावरों का निशाना रहा। हम माजी में देखें तो यहाँ तातारियों ने भी हमले किए, यहाँ और बहुत से लोग आए जो हमलावर हुए, अंदरून शहर भी हमले किए गए। और हर मरतबा मुल्तान में बहुत कत्लेआम हुआ। यहाँ कब्रें मौजूद हैं, इज्तिमाई कब्रें मौजूद हैं शहर में, जिन्हें जो गुमनाम मुजाहिदों की खबरें हैं जो लड़ते हुए मारे गए थे और फिर उन्हें इज्तिमाई तौर पर दफन कर दिया। उन्हें 9 गज़ी कब्रों के नाम से याद किया जाता है। लोग उन पर चढ़ावे भी चढ़ाते हैं, मन्नतें भी मानते हैं। ये सब कुछ तो मुल्तान। जहाँ तक आप इस आर्ट गैलरी की बात करते हैं, दमदमे की थोड़ी सी तारीख़ आपको बता दूँ कि दमदमा ज़ाहिर है ये एक सबसे बुलंद मुकाम है। और ये इसलिए भी सबसे बुलंदी पर वाक़ई है कि दमदमा जो है ये पुराना दमदमा मिस्मार हो चुका है। 1957 में किले को रेनोवेट किया गया था। ये मलबे का ढेर था। वो जो मुल्तान पर हमला हुआ था उसके बाद किला मलबे का ढेर बन गया। यहाँ मज़ारात भी कुछ मादूम हो गए, कुछ तबाह हो गए, उन्हें दोबारा से बहाल किया गया। तो ये दमदमा जो है पहली मर्तबा उस ज़माने में उसकी तामीर शुरू हुई थी। और ये असल में तो एक जिसे कहते हैं कि दूर तक फ़ौज पर नज़र रखने, हमलावरों पर नज़र रखने की जगह थी। बुलंदी से यहाँ मुहाफ़िज़ होते थे, जो बुलंदी से देखते थे कि शहर पर हमला कहाँ से किया जा रहा है। हमले के लिए 2-3 जगह थी। एक तरफ दरियाए चिनाब से लोग आते थे, दूसरी जानिब शुजाबाद की जानिब से हमला होता था। तो इस तरह जब लोग यहाँ हमला करते थे तो दूर तक नज़र रखने के लिए, क्योंकि यहाँ महल थे, बादशाह यहाँ थे, जो हुक्मरान थे उनके महल यहाँ मौजूद थे, तो ये बुनियादी तौर पर, और साथ ही शहर की जानिब भी, शहर की हिफाजत भी होती थी, अंदरून शहर के साथ मुत्तसिल है ये सारा कुछ। तो ये दमदमा बुलंदी पर फिर हमने उस दमदमे को शिकस्त रेख्त का शिकार होते देखा। वो लाल ईंटों से बना हुआ पुराना दमदमा था, फिर उसमें दरारें पड़ गईं, फिर यूँ महसूस उसके ऊपर लोग जाते थे। यहाँ इस दमदमे के ऊपर तकरीबात भी होती थीं। जब कोई विज़िटर्स आते थे उनके एज़ाज़ में यहाँ ज़ियाफ़तें होती थीं। यहाँ मुशायरे हुए बहुत से, यहाँ मेले लगे जिसमें लोग आते थे और वो दमदमे के ऊपर सारा माहौल होता था। और वहाँ जैसे हम ओपन एयर में आजकल बूफे कर रहे होते हैं, तो उस तरह लोगों को वहाँ सर्व किया जाता था। फिर जब इसकी रेनोवेशन हुई, रेनोवेशन होने के बाद इसका सारा नक्शा तब्दील हो गया। फिर यहाँ आर्ट गैलरी बना दी गई और उस आर्ट गैलरी में जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ फिर मुल्तान की हिस्ट्री को महफूज करने की कोशिश की गई। आप देख रहे हैं कि सबके नीचे तारीखें भी लिखी हुई हैं, कौन से सन की तस्वीर है। फिर यहाँ मंदिर जो थे मुल्तान के, मिज़ारात जो थे, उनकी तस्वीर बनाई गई हैं। यहाँ मुल्तान के लोगों के पहनावों के हवाले से यहाँ हमारे पस मंज़र में पहनावे हैं, दिखाया गया है कि लोगों के यहाँ पहनावे कैसे हैं। और मुख्तलिफ, मुल्तान असल में तहज़ीबों का मरकज़ है। यहाँ उर्दू बोलने वाले भी हैं, पंजाबी बोलने वाले भी हैं, सराइकी बोलने वाले भी हैं। अंदरून शहर आपको एक तरफ हरम गेट के इलाके में बहुत से सराइकी बोलने वाले नज़र आएंगे, दूसरी तरफ आपको अंदरून शहर के अंदर रोहतक हिसार से आए हुए लोग मिलेंगे जो उर्दू बोलते हैं। और फिर पंजाबियों की एक बड़ी तादाद है जो हिजरत कर यहाँ आई और उनके बहुत से महल्ले मौजूद हैं। अंसारी बिरादरी बहुत सारी जो शरीफपुरा के इलाके में रहते हैं। तो यहाँ 3 ज़बानों के लोग और फिर 3 तहज़ीबें और 3 पहनावे और 3 खाने और 3 तरह के लिबास, ये सब इस शहर में आ गए।
پھر آپ کو یہاں مندر بہت سے ہیں شہر میں. اب یہ اسی جگہ پر حالات کا مندر ہوتا تھا. وہ ایک بڑا مرکز تھا ہندوؤں کا, اور وہاں ایک میلہ لگتا تھا جس میں دنیا بھر سے, جیسے ہم لوگ جاتے ہیں عبادت کے لیے, تو دنیا بھر سے لوگ وہاں آتے تھے. سو وہ اس کے آثار یہاں موجود ہیں اب. پھر اسی طرح ملتان میں سورج کنڈ کا مندر تھا. سورج کنڈ روڈ اب بھی موجود ہے, وہ معدوم ہو چکا. کچھ اور مندر ہیں, کچھ اور آپ جب شہر کے اندر جائیں, کینٹ کے علاقے میں جائیں, تو کینٹ کے علاقے میں آپ کو کچھ مندر دکھائی دیتے ہیں جہاں اب رہائشیں لوگوں نے اختیار کر لی ہوئی ہیں. اچھا, کیا سمجھتے ہیں ملتان کی جو ہے وہ کتنی پرانی تاریخ ہے, اور جو تصویریں ہیں ان میں کتنی پرانی تاریخ جو ہے وہ محفوظ ہے؟ دیکھیں, تصویریں تو کچھ پینٹنگز ہیں. کیمرہ جب آیا اس کے بعد کی تصویریں موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے کی پینٹنگز ہیں وہ ویژولائز کیا گیا, امیجن کیا گیا کہ کس طرح ہوگا. اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو انگریز دور میں انہوں نے محفوظ کیا. جب انگریز یہاں آیا, جن کی یہاں آپ کو قلعے کے اوپر 3 قبریں ملیں گی. جب ملتان پر انگریزوں نے حملہ کیا تھا, تو ان 3 افسروں کو یہاں ملتان میں قلعے شاہی عیدگاہ کے باہر ان کو قتل کر کے لٹکا دیا گیا تھا, اور ان کی لاشیں کئی روز لٹکتی رہی تھیں. ان کی یادگار یہاں موجود ہے, اور ان کی یاد میں آپ جب کینٹ کے گرجا گھر میں جائیں گے تو ان کے کینٹ کے گرجا گھر میں بھی ان کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ وہ یہاں آئے تھے اور ان کو انہوں نے آنر دیا. تو جب آپ معلوم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو معلوم تاریخ ملتان کی 5000 سال کہی جاتی ہے, اور 6000 سال پھر سکندر اعظم والی روایت موجود ہے کہ سکندر اعظم بھی ملتان آئے تھے, اور خونی برج کے علاقہ جو ہے وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں انہیں ایسا تیر لگا تھا کہ وہ زخمی ہوئے, اور راستے میں ان کی جب واپسی کے اوپر جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ وہی تیر تھا کہ جو سکندر اعظم کے. تو میں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ سکندر کہتے ہیں کہ سکندر جب دنیا سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے. تو میں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ سکندر اعظم جب ملتان سے گیا اس وقت بھی اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے, اور ملتان کو سکندر اعظم فتح نہیں کر سکا. الیگزینڈر دا گریٹ جسے کہتے ہیں, وہ ملتان کو فتح نہیں کر سکتے. تو یہ ہسٹری ہے. پھر ملتان کی ہسٹری کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے. ملتان کی ہسٹری بہت سارے لوگوں نے لکھی سنی سنائی باتوں پر, لیکن انگریز نے جو گزٹیئر دیے اور جو گزٹیئر انہوں نے شائع کیے اس پر اگر کام کیا جائے, اور کچھ لوگوں نے کام کیا ہے, تو اس زمانے کے گزٹیئرز جب اگر ہم نکالیں انگریز دور کے, کیونکہ انگریز دور نے گزٹیئر کے ذریعے یہاں کی چیزوں کو محفوظ کرنا شروع کر دیا. اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب انگریز یہاں موجود تھا تو اس وقت کتنے آٹا جو تھا وہ فی من کتنے آنے کا تھا یا کتنے روپے کا تھا, اور یہاں گھوڑوں کی قیمت کیا تھی, اور یہاں زمینوں کی قیمت کیا تھی, اور یہاں آبپاشی کا نظام کیسا تھا. سو یہاں آبپاشی کا نظام متعارف ہوا, نہریں بنائی گئیں. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم جب انگریز نے ملتان فتح کیا تو اس نے پھر یہاں بہت ساری چیزوں کو ڈیولپ بھی کیا. یہاں عمارتیں بنائیں, انگریز کے دور کی عمارتیں آج بھی موجود ہے. گھنٹہ گھر ہے, ریلوے اسٹیشن ہے, چرچ ہے, میس ہے, MGM جسے ہم کہتے ہیں, وہ سارے انگریز کے دور کی بنی ہوئی چیزیں ہیں, اور ان کو وہ اس لیے محفوظ ہیں. کچھ قبریں موجود ہیں یہاں جو یہاں کے پرانے لوگوں کی قبریں ہیں, لیکن ملتان کو اب اس کی ہسٹری کو ری ڈسکور کرنے کی بھی ضرورت ہے. اچھا سر, کیا کہیں گے کہ آرٹ گیلری کے اندر جو تصویریں محفوظ کی گئی ہیں یہ ایک اچھا جو ہے وہ اقدام ہے, کیونکہ ایک رچ تہذیب ہے ملتان کی, ہزاروں سال پرانی ہے, اور اس تاریخ کو جو ہے وہ پینٹنگ کے ذریعے محفوظ بنایا گیا ہے. اس کو کیسا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب مجھے آج بھی جب کوئی فارن دوست آتے ہیں, کوئی پاکستانی بھی باہر سے آتے ہیں, تو ہمارے پاس انہیں ملتان میں دکھانے کے لیے ایک ہسٹوریکل چیز جو ہے وہ یہی قلعہ ہے کہ یہاں قلعے پر مزارات ہیں, اور ان مزارات کا طرز تعمیر ہے. مثال کے طور پر یہاں حضرت شاہ رکن عالم کا جو مزار ہے وہ طرز تعمیر کے حوالے سے ایک عجوبہ ہے, اور اسے اسی لیے ایوارڈز بھی دیے گئے بہت سارے. آغا خان ایوارڈ اس کو ملا ہوا ہے, کیونکہ وہ مزار ہے جو اس زمانے میں اتنی بلندی پر اتنا بڑا مزار, سریا اس وقت موجود نہیں تھا, اور اس آج طرح کا کنکریٹ موجود نہیں تھا. تو وہ مزار جو ہے آندھیوں طوفانوں کے ساتھ گزشتہ 700 سال سے ایستادہ ہے, اور اس میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. تو وہ ایک طرز تعمیر ہے, اور وہ اس میں وہ آرٹ ہے کہ ملتانی جو تھے
ان کے پاس تعمیر کے لیے کون کون سے ذرائع موجود ہیں. تو اس گیلری کو اور اس طرح کی چیزوں کو محفوظ کرنا ایک اچھا اقدام ہے, اور اس کو مزید چیزوں کو محفوظ کر. بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کے گھروں میں موجود ہیں, بہت سارے پرانے مخطوطے ہیں جو لوگوں کے گھروں میں موجود ہیں, بہت سارے نایاب قرآن پاک ہیں, بہت سارے نایاب ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے ہیں. جہانگیر کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ میں نے ایک نجی لائبریری میں دیکھا ہے, اور وہ ظاہر ہے کیونکہ اگر حکومت ان کو محفوظ کر سکتی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے رابطہ کریں, ان کو اس کی ادائیگی کریں. اصل تو وہ نہیں دیں گے آپ کو, لیکن آپ اس کی تصاویر یہاں محفوظ کر سکتے ہیں. یہاں آپ کو دارا شکوہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تصویر مل جائے گی, چیزیں مل جائیں گی. یہاں آپ کو اور بہت ساری چیزیں مل جائیں گی, مہریں لگی ہوئی ہیں. قرآن پاک ایسے ایسے ہاتھ کے لکھے ہوئے کہ آپ آج کے زمانے میں, اور ان کی سیاہی آج تک محفوظ ہے, اور آج کے زمانے میں 2 رنگوں سے لکھا ہوا قرآن پاک جس میں درمیان میں سرخ رنگ آ جاتا ہے, پھر اس کے حاشیے لکھے ہوئے, وہ اگر کسی کے پاس آج اصل صورت میں موجود ہے تو اس کو بھی پریزرو کرنا اور اس آرٹ گیلری کو مزید رچ کرنے کی ضرورت ہے. جی آپ نے سنا ہمارے ساتھ رضی الدین رضی صاحب موجود تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ ہزاروں سال تاریخ کا حامل شہر جو ہے اس کی تصاویر جو ہیں, پینٹنگ جو ہیں, وہ ایک دمدمہ آرٹ گیلری میں رکھی گئی ہیں. لیکن ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا اور بھی تاریخی حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں, اگر ان کو بھی حکومت جو ہے وہ دلچسپی دکھائے اور اس آرٹ گیلری کی زینت بنا دے تو اس کی رونقیں جو ہیں اور اس کی جو اٹریکشن ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے.